کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں. ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہمارے اختیار میں ہے. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. ہر گھر میں موجود ہے، میرے گھر میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے. لیکن ہمارا جو اس سے تعلق ہے وہ تعلق اس کے ساتھ جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. میں پورے یقین اور تجربے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور میں اس کو سب سے اونچے محراب کے اندر رکھا ہوں. اس لیے رکھا ہوں کہ میں اس کا بہت احترام کرتا ہوں، اسی لیے سب سے اونچے رکھا ہوں. اس کو ہاتھ نہیں لگاتا اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ بہت مقدس کتاب ہے. اگر میں ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے جو ہے گناہ ہوگا. اس کتاب کے اوپر اتنی دھول جمی ہوئی ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، آپ بھی جا کے اپنے گھروں میں اس وقت دیکھ لیجئے، جہاں بھی آپ قرآن رکھے ہوئے ہیں اس پر دھول جمی ہوئی ہے. ایک چھوٹا قصہ. بیٹھے ہوئے ہیں ائمہ حضرات، علماء حضرات. ایک مول صاحب جو ہے مسجد میں امامت کرتے تھے. انہوں نے ایک صاحب بچے کے قرآن سکھانے کے لیے امام صاحب کو انہوں نے مقرر کیا. امام صاحب آ کے گھر میں جو ہے پڑھا کر جو ہے انہیں چلے گئے. وہ گھر والے صاحب کے پاس کچھ پیسے تھے جو وہاں رکھے ہوئے تھے. امام صاحب جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نوٹ رکھے ہوئے تھے وہ غائب ہے. اب دیکھیں کہ کوئی آئے نہیں، مول صاحب ہی آئے صرف بچے کو پڑھانے. تو یہ نوٹ جو تھے یہ مول صاحب ہی لیے ہیں. ان کے دل کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی. 1 سال گزر گیا، دوسرا سال آیا، پھر دوسرے سال مول صاحب آئے. آ کر وہ پھر جو ہے قرآن مجید پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے رویے کے اندر کچھ تبدیلی آئی. تو مول صاحب پوچھے، آپ کے رویے میں جو تبدیلی آ رہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات ہے. انہوں بولے، مول صاحب بات صحیح یہ ہے کہ آپ جب بچے کو پڑھانے آئے تھے اس وقت میں کچھ نوٹ رکھا تھا. وہ نوٹ جو ہے کوئی دوسرا آدمی نہیں آیا اور مجھے یہ شک ہو گیا کہ وہ پیسے جو ہے آپ لیے ہیں. تو مول صاحب رونے لگ گئے. تو ابو صاحب بولے، مول صاحب معافی چاہتا ہوں، میں بولنے سے آپ کو تکلیف ہے، آپ رو رہے ہیں. تو انہوں بولے، میں اس کے لیے نہیں رو رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں، وہ پیسے جو ہے ہوا سے اڑ رہے تھے، وہ لے کر میں اس قرآن کے اندر رکھا تھا جو تمہارے گھر میں ہے. وہ قرآن لائیے. قرآن لانے کے بعد دیکھے تو قرآن میں پیسے رکھے ہوئے تھے. انہوں پھر 1 سال تک قرآن کھول کر ہی نہیں دیکھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ قرآن کو کھولتے کب ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا تو اس کو تلاوت کے لیے کھولتے ہیں. اب یہ چیزیں جو ہے اگر ہم کریں گے تو ابھی جو اشعار سنائے گئے، بہت غیر معمولی شعر سنایا گیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تاریک قرآن کا مطلب قرآن کو چھوڑ کر. تو اب ہمارے کا کام کیا ہے؟ ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا وہ کچھ لوگ پڑھنے کے قابل ہو جانا چاہیے. جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ لوگ صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اگر آپ کسی مول صاحب کے سامنے بیٹھ کر اگر قرآن پڑھیں گے، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، خالی سورہ فاتحہ آپ مول صاحب کے سامنے بیٹھ کر پڑھیے، 15 غلطیاں تو نکال کر وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، جو ہمارے خود سمجھ میں نہیں آتا.
جب تک کسی کے سامنے نہیں پڑھیں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید جو ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جو آدمی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن پڑھتے ہوئے گنہگار ہوتا ہے، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ قرآن خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے پاس ایسے ہو جائیں کہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، اب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر گھر میں ہر بچہ کچھ نہ کچھ تعلیم یافتہ ہے۔ تیلگو، انگلش، اردو جو زبان آپ کو آتی ہے، ایک رکوع کم سے کم ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ قرآن جو ہے ہر ایک کے لیے آسان قرآن ہے، نصیحت کے لیے تو آسان ہے بالکل۔ آپ کو کوئی بہت بڑے مفسر بننا نہیں ہے، آپ کی اپنی زندگی کے لیے قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اندر دیکھیں کہ قرآن جو ہے عملی زندگی کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تلاوت کے لیے ہے کیا؟ قرآن تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کی کتاب ہے، رہنمائی کا مطلب ہے ہم دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اگر قرآن سمجھ کر پڑھ کر آپ اپنی زندگی کو اگر اس قرآن پر جانچیں گے تو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کے اندر کیا چیز کی کمی ہے، کیونکہ میں جو آیت تلاوت کیا ہوں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے اس کتاب کو تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو تمہارے لیے بھیجا ہے، تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہاری کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تم اس کو پڑھ کے تو دیکھو۔ تو یہ خود قرآن یہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری کوشش سے کچھ لوگ اس قابل تو ہونا چاہیے کہ جب یہ کتاب ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے تو پھر ہدی للناس ہے تو انسانوں کو نہیں معلوم کہ یہ کتاب ہدی للناس ہے۔ ہم بھی نہیں جانتے اور لوگ بھی نہیں جانتے کہ یہ ہدی للناس ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدی للمومنین ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہمارے پاس امانت ہے، امانت ہے۔ اگر ہم یہ امانت اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری جواب دہی بھی ہوگی اور ہماری پکڑ بھی ہوگی۔ یہ کام لازماً ہم کو کرنا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہے، کوئی نبی آنے والے نہیں، کوئی فرشتہ آ کر یہ کام کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کام کو مسلمان لازماً کرنا ہے۔ تو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے، اس کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے جو ذمہ داریاں ہیں آخری رسول کی امت ہونے کی حیثیت سے
ہم کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سمجھا دے، ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ باتیں بٹھا دے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کیے بغیر تیری عدالت میں ہم بچ نہیں سکیں گے۔ مولا ہمیں توفیق بھی دے، صلاحیت بھی دے، حوصلہ اور ہمت بھی دے، تاکہ ہم تیرے اس کلام کو جو امانت کی حیثیت سے ہمارے پاس ہے، ہم یہ امانت جو ہے جن کی ہے ان تک پہنچا سکیں۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔